الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ رب العزت انہاں دی اے محبت اور پیار قبول فرمائے۔ جتنے علماء بیٹا جی ہن آپ بہ جاؤ تے تقریر تھوڑی جی سن لو، میں تھوڑی جی کرنی اور میں بھائی انہاں تارڑ برادرانوں اس دا اپریشیٹ کرنا اور میں انہاں داد دینا کہ اپنے وڈکیاں نو یاد تے کر دینا۔ ہون تے بھئی ایسے بندے بھی نہیں جنہ اپنے پیو دادے نے کدی یاد ہی نہیں کیتا، یقین کرو بڑے بڑے پیسے جائیداداں چھوڑ کے وڈکے مردے نے پر کسے نے پچھو ہاتھ چکن دی توفیق نہیں۔ اصل گالے وے اے ختم بھی بہانہ ہے گلاں تے اسی اپنے محبوب نبی دیاں کرنیاں ہونیاں نا۔ ساڑی شادی ہوئے، فوتگی ہوئے، ختم ہوئے، کول لون ساتا ہوئے، بچہ پیدا ہو پوے، کوئی فوت ہو جائے، ساڑا دل کردہ ہے بہانے نال حضور دا ذکر کاری لگے۔ ہاں جی یہ ساڑا نا انجدہ اہل سنت دا طریقہ ہے۔ آپ بڑے باسلیقہ لوگ ہو، آپ ماشاءاللہ بیٹھ دے ہو، رات نو محفلہ ہوندیاں نے سن دے ہو، اللہ تو آنے اس دا عجر عطا فرمائے۔ اس تے ہی گل کرنے شروع کرنے پھر جیڑی اگوان دی گئی کہ
نا جیڑا پیار کرے وہ دے نال اونا نہیں تے کچھ تے کرنا چاہیے. دنیا وچ مجازی رنگ وچ عشق مجازی وچ ہی رانجھے دے پیار دی بڑی داستان ہے. سونی میں وال دی ہوئی اس گھڑے تے ٹھل گئی تو فلان ہویا تو کئی کہانیاں کسے بنے نے بڑے بڑی داستان نے. ایک داستان عشق دی قرآن اچ بھی آئی ہے. پوری داستان عشق دی سو سب ہے عشق دی ایک داستان قرآن اچ بھی آئی ہے اور وہ باپ تے بیٹے دے عشق دی داستان. مزہ آئے گا آپ انجوائے کرو گا کہ پیو پتر دا بھی ایڈا عشق ہوندہ ہے. اور اصل تے پتر نال عشق میں جنہ ویکھے ہے نا آپ بین کر دیا میں اور ہی کسی نے نہ عشق کر دیا ویکھے ہی میں. عزیزان من میرے اللہ قرآن فرمانے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. کہانیاں بیان کر دے ہو قصہ قرآن اچ بھی آیا ہے تے کہانیاں قرآن اچ بھی آئیاں نے سارے قصے تے کہانیاں غلط نہیں ہوندیاں. نحن نقص علیک احسن القصص اللہ فرماندے ہیں سب تو سونا قصہ میں قرآن اچ بیان کیتے. اس سے سورت دی ابتدا ہے سورہ یوسف. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبلہ لمن الغافلین. اللہ فرماتا ہے پڑھ باپ تے بیٹے دی محبت دا قصہ. میری گل سنو میں بندے ویکھے نے او نا شادی شدہ نہیں ہوندے کمائی ہوئی نہ ہوئی تنخواہ ملی تے موبائل لے لیا آئی دے دوستان پارٹیاں کھوا چھڑا آئی دے وہ چپ کر کے اپنا جو انہاں دا دھندا ہوئے پورا جا مٹھا جا گیڑ دے راندے یک دم گارا لے دی شادی کر چھڑ دے اونج دی تقریباً راندہ ہے. لیکن جس دن ان دے آل بچہ ہوندہ ہے وہ اوور ٹائم لانا شروع کر دے. میں کہا ہون کی ہوئی اوور ٹائم لان لگ میں اسا کہا ہون شاہ جی میری ذمہ داری ود گئی ہے میں ابا بان گیا. پاجی پھر ساری زندگی ابا کمائی کر مکان بناندہ ہے محنت کردہ ہے پیسے خرچ نہیں کردہ فضول خرچی چھڑ دیندہ ہے مکان بناندہ ہے پلاٹ خریدہ ہے جائیداد بناندہ ہے زمینہ خریدہ ہے تے آخر تے سب کچھ اپنے پتر نو دے چھڑتا ہے. اجے تو ان سمجھ نہیں آئی مڑ سمجھانا او ابا جدو براواں نال وکھرا ہویا نا براواں نال برا چھوٹا جا رشتہ ہے جدو براواں نال وکھرا ہویا او دو ٹالی پچھلے سال نالی تو لڑدا بھائی میری ہے براواں نو ایک گٹھ دین تے راضی نہیں پتراں نو ہر شے دے چھڑدا ہے. پھر تو پیار دی سمجھ نہیں آئی بس جیڑا براوان کوئی شے نہ ابا دیندا او پتراں ہر شے دے کے راضی ہوندا ہے بس ٹھیک ہے انہاں نو ہی جانی چاہیے. اور پتر اللہ کولوں اللہ دے نبیاں منگی ہے ایڈی وڈی نعمت ہے. عزیزان من اللہ دے پاک نبی فرماندے نے وَإِنِّي خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آکرا فہب لی
من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. آپ ترجمہ سنو گے سمجھ آئے گی کہ آپ کو مزہ آئے گا. اللہ دے نبی فرماتے ہیں یا اللہ میں نے اپنے رشتہ داراں تو ڈر ہوندا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. بیوی میری چوں بچہ ہون دی امید کوئی نہیں، وہ بانج ہو گئی ہے. ہن میں لگدیاں تو ڈر ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے لگدیاں تو بھی ڈرنا چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ اور بالخصوص جس بندے کو اولاد نہ ہوئے وہ اجے جیوندا ہوئے تے اگلے ملن لگ پوندے بوتلے کلے میں لینے تو فلانی بری مجھ میں لینی ہے. اجی وہ جیوندا ہوندا ہے. بھائی صاحب اتنی بے رحم دنیا پھر کوشش کر دینے شادی نہ کرے. اللہ ادھر بچہ ہو نہ پوے تو 90 سال عمر سی حضرت زکریا دی جدو انہیں گل کیتی ہے یا اللہ میں رشتہ داراں تو ڈر ہوندا ہے. خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا. بیوی میری بانج ہے آپ میں بوڑھا میں نے نہ پتریراں تو ڈر ہوندا ہے. ایسے نہ لیا ہے یار تسی پتریری نہ سمجھ لیا جائے. قرآن کے لفظ ہے نا خفت الموالی من ورائی خوف ہوندا ہے میرے تو بعد خرابی کرنگے. خفت الموالی من ورائی نبیاں دی وراثت علم ہوندا ہے، دنیا داراں دی وراثت مال ہوندا ہے. وارث ہوئے تے وہ سنبھال لیندا ہے. فرماتے ہیں حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. میرا بھی وارث ہوئے تے اپنے پیو دادے دی جائیداد دا وارث ہو، وراثت دا وارث ہو. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. یا اللہ چنگا دیں جدے نال تو راضی ہوئے تے وہ تیرے نال راضی ہوئے. کیونکہ جے پتر ہو پاؤنا تے چنگے نہ ہون تے میں بندیاں ویکھیا دعا کر دیاں بھئی یا اللہ یہ نہ دیں دیوں. کیونکہ بھیڑی اولاد انج ہوندی ہے جی میں پیر اچ کنڈا ہے ہر ویلے درد کرتا ہے. اللہ اولاد عطا فرمائے تو بھلی اولاد عطا فرمائے جنہ دی بندے نو ویکھیاں ٹھنڈ پوے. یقین کرو دنیا تے کوئی بندہ نہیں چاہندا کہ ساڈے تو کوئی اگے لگے. مولوی پیر میانے فقیر جٹ بھٹی جتنے بھی سیاستدان وزیر امیر کوئی نہیں چاہندا کہ کوئی ساڈے تو. ایک ابا ہے جڑا چاہندا ہے کاش میرا پتر میرے تو اگے لنگ جائے، اے میرے تو بھی زیادہ ترقی کر جائے. اور وہ اگے لگے تے ابا راضی ہوندا ہے وہ شکر ہے یہ اگے لگ گئے. حسر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سنگیو دعا کریا کرو شاءاللہ اللہ وہ اولاد دے وے جڑی اپنے ماں پیو تو بھی زیادہ آگاں لنگ جائے، زیادہ ترقی کر جائے. یقین کرو پھر ماں باپ ویکھ کے راضی ہوندا ہے کہ اللہ میری اولاد نو برکتاں عطا کرتی ہیں. اور میں جتنے ابے بیٹھے ہو سارے آنا اپنے پتران نو دعا دیتا کرو. دعاواں دین نال ماں پیو دیاں دعاواں اولاد دے حق وچ لگدیاں نے، قبول ہوندیاں نے. تو میرے آقا علیہ السلام کمری والے سونے محبوب آپ نے اس قصے نو اپنی زبان اقدس نال بیان فرمایا. بھائی سمجھنا پلیز. براہماں دے دل میں رقابت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگے
کہ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ساڑھے والد صاحب بے انصافی کر دینے آئے، یوسف نال بڑا پیار کر دینے، ساڑھے نال نہیں کر دینے۔ انہیں جدو یہ گل محسوس کی تھی، اگاں بڑا طویل قصہ ہے، میں مختصر کرنا۔ انہیں آکھیا ابا جی یہ سان دے انہیں یوسف تے اسی انہیں کھڑا لیا بھی، کھڑین گئے تے براوے چھڑیا۔ براما نے برانو براما برا ویچیا، اللہ برانو بادشاہی عطا حاصل کی ہویا۔ جنو رب بلند کرنا چاہے ان سارا جہان بھی نیواں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اونچیاں ہو کے رہا۔ انہاں بھائیاں نے بھیج دیتا تے حضرت یعقوب عشق کر دیا ہے پتر نال، رون لگ مٹ رونا ہوں دے کو 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ دیاڑی 2 وہ روندے گئے مہینہ 6 مہینے سال 2 سال 12 سال سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزہ نبی وقار اللہ دے نبی روندے گئے اور کی فرمانے نے یا اصفا علی یوسف، ہائے میرا پتر یوسف، یا اصفا علی یوسف، روندے نے دن تیرات وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اکھاں سفید ہو گئیاں تے دیں بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے۔ پترہ آکھے ابا جی ہر ویلے روندے نے تے ایک گھر وچ بندہ ہر ویلے روے تے پھر پاجی دوجیاں نوں سکھ نہیں آوندا۔ انہاں کمرہ منے بنایا تے آکھے ابا جی یہی دے چربیا لیکن رونا کم نہیں ہویا۔ میاں صاحب آندے نے جس دا یار جدا ہو جاوے کیوں روے مڑ تھوڑا سب مرزاں دی مرض محمد جس دا نام چھوڑا۔ رسالت نعرہ ہے عزیزان من جدو حضرت یوسف جدا ہوئے اپنے پتر نو یاد کر دینے فرماند نے یا اصفا علی یوسف، ہائے میرا پتر یوسف۔ جنہا درد قرآن بیان کیتا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، نال تواڈی سہولت واسطے ترجمہ کر رہا ہوں۔ نالے روندے نے نالے یاد کر دینے ٹر گئے یار محبتاں والے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد جائیے گیڑے پاسے۔ اچھا اے بھئی روندیاں آپ دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں تو یوسف علیہ السلام جوان ہو کے بادشاہ بن گئے، پر عاشق دا رونا گھٹ نہیں ہویا۔ ہن اے عشق دی رمز نو سمجھنا، یوسف علیہ السلام نے کسے دسیا کہ
کہ تواڈے والد صاحب جڑے نا انہاں دیاں اکھاں تواڈی یاد وچ روندیاں روندیاں انہاں وچوں بینائی گھٹ گئی سفید ہو گئی کوئی ہے جڑا رمض نو سمجھ سکدا ہو اے نبیاں تو زیادہ کوئی علم تے عقل والا ہوندا ہے بولو انہاں دوائی نہیں گلی دوائی نہیں گھلی کیونکہ جان دے آئے عاشق دا علاج دوائی نہیں ہوندا یار دا وصال ہوتا ہے عاشق دا علاج یار دی دید ہوندی ہے یار دا وصال ہوتا ہے دوائی عاشق دا علاج نہیں ہوندا سر سمجھ آئی یہی وجہ ہے انہاں دوائی بھی نہیں گھلی تے دعا بھی نہیں کیتی اپنی قمیص اتاری جیڑا کپڑا چشتی صاحب بندے دے جسم تے راندہ ہوئے اس کپڑے وچ دی خوشبوئے بدن آ جاندی آندی کہ نہیں آندی جیڑا بندہ بدن دے نال کپڑا راندہ ہوئے وہ دے اس بندے دے وجود دی خوشبو رچ جاندی ایسا ہے کہ نہ ہے نا تو اس کرتے نو حضرت یوسف استعمال کر دیا ہے تو او دے وچ حضرت یوسف دی خوشبوئے بدن آئی خوشبوئے بدن حضرت یوسف دے وجود دی خوشبو اس کپڑے وچ لگی آئی عزیزان من اللہ دے نبی نے دوائی نہیں گلی فرما دے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوا علی وجه ابی یأتی بصیرا چہرے پہ علا وجہ ابی میرے باپ دیاں چہرے مبارک تے اے میری قمیض پاؤ جدو چہرے تے چیز آوے پھر جڑی اے نا کے اس دی خوشبو سمیل کو فیل کرنے اب بھائی صاحب نک نہ لایا مجھے آ جائے نا تے بڑی گل ہوندی ہے خوشبو دا استعمال بھی سینسیبل بندہ کر سکتا ہے حضور نے ترائے چیزاں پسند کی دیں دنیا نیک عورت رسول اللہ سرکار نے فرمایا الدنیا متاع دنیا نفع اٹھانا والی چیز ہے وخیر متاع الدنیا مرأۃ الصالحہ دنیا دی بہترین متاع نیک عورت اور نیک عورت دی حضور نے نشانی بیان کی تھی کہ مرد او دے لو دیکھے تے او مرد نو خوش کر دے نیک عورت دی نشانی کی کہ مرد گھر آ کے انہوں ویکھے تے مرد نو اب ناراض نہ ہونا ہن مائیاں کی کر دیا سارا دن ویلیاں بیٹھیاں راندیاں ہسدیاں کھیڈدیاں راندیاں جدوں پتہ لگ جانے باہروں آنا سر بن لے جی سمجھ آئیے کہ تے پاجی پھر جنہ دیاں دو دو نے تے وہی جان لے دو جا انہاں دے درد نو نہیں جان سکتا سمجھ آئی کہ ویسے رسول اللہ نے 9 شادیاں کی تھیں بھائی صاحب حضور دیاں کتنیاں شادیاں 11 حضور دے نکاح نے 9 مولا علی سرکار دے نکاح 17 امام حسن دے نکاح نے 4 امام حسین دے نکاح نے 6 امام زین العابدین ویسے میں یہ نہ سمجھا کہ کوئی ٹونٹ کیتا ہے نو ویسے میں انہاں بندیاں داد دینا عورت اچھی ہوئے حضور دے صحابی سن انہاں دی بیوی دا بچہ فوت ہو گیا وہ گھر تشریف لے آئے حضور دے صحابی انہاں فوت ہویا بچہ کمرے چ رکھے خامد نو اطلاع نہیں دی پہلے انہاں کے کھانا رکھا جدو انہاں کھانا کھا لیا ہے خوش طبع نال سیر ہو کے اس ویلے انہاں نے اطلاع دیتی ہے کہ تہاڈا بیٹا فوت ہو اتنے روٹی اگے رکھ دیاں تے شروع ہو جاندیاں سارے دیہاڑ دی لسٹ اگے چ دھر دی خدا ایک ایک لقمہ لہو دے گھٹ کر کے چھڑ دیا
گل دی سمجھ آئیے وہ بندہ آندا ہے میں روٹی کھاندا پیا یا میں سخت تے مصیبت تے پہ دسنا چاہیے مرد نو پر انہوں روٹی تے کھا لین دے بیچارے نو جو سارا دیار تھکے آیا ہے باہر پتہ نہیں کتنیاں بندے ٹینشن ہوندیاں بندے دا ذہن ہوندا ہے گھر جاواں دا فریش ہو جائے او شدا مڑ چلیا گھر آوندا ہی بڑا دیاں گھر نہیں بڑھدا باہر بیٹھے کے بیٹھا رہندا او گھر بوے کس واسطے یا بانا ہے تے تسی بٹن مار چھڑ دیاں مرداں دے حقوق دی گل پہ آج کرنا بھائی ہاں جی آج مرداں دے ہاں دے نا میں عورتاں دے حقوق تے میں کہا نہ مرداں شدیاں دے بھی حقوق نے جڑے سویرے نکل دے لک بن کے ادھی راتی گھر آؤندے تے تساں موڑ کو سر بنیا ہوں حضور فرماندے نے اچھی عورت دی نشانی یہ وے کہ مرد اس نو دیکھے تے وہ مرد نو خوش کر دے مگر بھائی صاحب نال مریدنیاں بھی راضی کرنا ہوتا ہے نا ورنہ وانیاں پیر اور بناؤ توجہ ہے کہ نا رسول اللہ نے فرمایا عورت تیڑی پسلی چو پیدا ہوئی ان توک سیدھیاں نہ کیتا کرو کچھ بندے آندے نا باسا بالکل سیدھیاں کرنیاں بالکل سیدھیاں یہ نہیں ہوندیاں ران دیو جتھے ہیں مہربانی کرو تو گزارا کیتا کرو ہاں جی جنہ بالکل سیدھیاں کرن دی کوشش کی تھی وہ نہ بن چھڑیاں سرکار دی حدیث حضور فرماتے ہیں جس نے انہوں سیدھیاں کرنا ہے انہوں توڑ دینا اور اس نے توڑ دینا ہے اس نے طلاق دینا بخاری اٹھائی مشکات اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو سفرے جاندے سن تے بیویاں دا نا کورا ڈال دے سن کہ میں نال کلو لے جاؤں اس سرکار نے پرچی ڈالنی کہ یہ سب بیوی دا نہ نکلنا انہوں نال لے جاؤں ایک سفر چمہ عائشہ نال سن جڑے مرد بیٹھے ہو شادی شدہ میری گل نو غور نال سنے اما جی عائشہ نال سن تے عرض کر دیا نا یا رسول اللہ میں تو اڈے نال دوڑ لانی حضور نے فرمایا صحابہ نو تو تھوڑے جی اگاں ہو جاؤ صحابہ تھوڑے اگے ہو گئے تے حضور نے فرمایا آ جاؤ جدو دوڑ لگائی تے حضور تو اما عائشہ جت گئی بہت خوش ہوئی کہ میں حضور تو جت گئی تے حضور بھی خوش ہوئے کہ عائشہ خوش ہو گئے پر ساڑھے رنگے بندے تے پھر سوچی پونا آپ سونیا تو اڈی رفتار نال تے جبریل نہیں رلدا تو پھر اما عائشہ کی میں جت گئے تو پھر سمجھے چاہیے آیا ہے بس سائنسان سمجھا رہے ہیں بھائی یہ جت کے راضی ہوندیاں ہون تے کدی کدی نہ کونوں ہار جایا کرو روز جتنا بھی ایڈا کمال کوئی نہ ہوندا میں ہرا کے ہی چھڑنی جت کے راضی ہوندیاں تے وہ جان دے عورت نو راضی رکھنا وعاشروہن بالمعروف گھراں وچ انہاں نال حسن سلوک کرنا یہ قرآن دا حکم حضور فرماتے ہیں خیرکم لأہلہی تو اڈے چو بہترین ہوئے جڑا گھر والے نال بہتر میرے عزیزو میرے سنگیو اپنے گھرے والے نال اچھا سلوک مرد اور عورت ایک دوسرے دی طبیعت نو سمجھ دے ہون تے گھر جنت ہوندا اللہ سارے مسلمانہ بھائیاں دے گھراں وچ سکون پیدا فرمائے حضرت صاحب تو بات ہو رہی سی اللہ دے پاک نبی عاشق سن اپنے پتر یوسف خوشبو حضور نو پسند ہے نیک عورت حضور نو پسند ہے اور نماز حضور نو پسند ہے اے ترے چیزاں حضور نو سب تو زیادہ پیاریاں نماز نیک عورت اور خوشبو حضور دی پسندیدہ چیزاں آپ نو کی لگدا ہے جنہ عورتاں نال حضور دا نکاح ہویا ہے وہ کتنیاں کرماں والیاں بیویاں ہون گے بلکہ اختر صاحب جملہ
بنو سلیم قبیلے دی ایک لڑکی سی، یہ انصار دا قبیلہ ہے بنو سلیم. حضور نے ان دے نکاح دا پیغام بھیجا کہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہتا. آپ یقین فرماؤ میں پڑھیا تے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس عورت نے جدو پتہ لگا نا کہ حضور میرا نکاح میرے نال کرنا چاہتے ہیں، تو کتب میں لکھا ہے کہ وہ مائی اس خوشی تو فوت ہو گئی کہ میں بھی قسمت آڑیاں کہ حضور نے میں نے پسند فرمایا نکاح واسطہ. وہ خوشی تو نہ مائی صاحب دل بند ہو گیا، ہارٹ بریک ہو گیا. اب سیر اعلام النبلاء اٹھاؤ اس کو، وہ جان دیا ہے کہ سرکار کی ہستی نے کتنا رتبہ ہے سرکار. یہ تھے مسجد قبلہ تین ہے نا، یہ تھے بنو سلیم قبیلہ آباد سی انصار دا تے حضور سرکار نے پیغام نکاح بھیجا. اللہ اکبر. بھائی صاحب کیسا انہاں لوگاں دا انس سی اور کیسی محبت سی. بھائیا جنہ خواتین نال رسول اللہ سرکار دا نکاح ہویا ہے وہ ساریاں امت دیاں ماما نے اور جتنے ایمان والے نے انہاں ساریاں نو انہاں دا احترام کرنا چاہیے. اہل السنہ و جماعت دا عقیدہ ہے، اس عقیدے تے کھڑے رہنا بھائی صاحب اور ہلنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے آقا کریم سرکار اللہ اکبر. بھئی وہ زمانہ بڑا کرماڑا سی، پھر کدی اس موضوع پہ گفتگو کریں گا. ایک عورت سی، انہوں نے امام حسین نے نکاح دا پیغام بھیجا، میں تو اٹھنے نکاح کرنا چاہتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بھیجا، یزید نے بھی بھیجا. عورت بہت خوبصورت سن مائی صاحبہ اور بہت اونچی شان والے. حضرات بات لمبی ہو جانی ہے، مڑ کرانا. آؤ میرے عزیزو سنو تو یاد فرماؤ، میرے نبی پاک سرکار نو خواتین پسند نے، خوشبو پسند ہے. اور ایک خوشبو بازوق بندے نہ دی ہے، سارے نہ دی بھی نہیں. ہاں جی، خوشبو لگانا سنت ہے، سر لگا لیا کرو. لگاؤ گے نا بھائی؟ آقا کریم سرکار دی سنت ہے تو یہ سنت عمل کریا کرو. میری اتر والی دکان کوئی نہیں، میں ہوں جاندہ پیا بلایا کرو. متیا کو پرپرانی دی پرموشن کیوں کرتے پہ؟ وہ بھائی صاحب ہے جو دی ہو جڑا بیٹھا ہے، میری کوئی نہیں. میں تو ویسے لگاندہ ہے، میں دوست دیندے نے سنگی دے دیندے نے، ماشاءاللہ لگا لینے. اللہ انہاں سارے ان برکت دے وے جڑا یہ اچھا تحفہ پیش کر دے ماشاءاللہ. عزیزاں من 3 دن لگ دیا مصر تو کنان آن تے. کتنے دن؟ 3 دن. خوشبو تھوڑے فاصلے تو زیادہ نہیں ہونا. انسان دی قوت ہے جو شامہ ہے نا اتنی زیادہ نہیں سنگنے دی ہے. 3 دن لگ دینے، لیکن جدو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میری قمیض لے جاؤ، حضرت یعقوب نے اپنے پترانو بلایا ہے، فرمانے نے انی لَأَجْدُ رِيحَ یوسف، میں نو اج میرے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. انی لَأَجْدُ رِيحَ یوسف لولا الْتُفَرِّدُونَ. یہ میں یوسف دا عاشق نہ آکھو، آج میں میرے پتر دی خوشبو آ رہی ہے. بھائی آج تو پیار ہووے مڑ میلا تو یار دی خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے. ایک جملہ پیش کرنا. میرے نبی پاک سرکار مدینہ شریف سن تے ہوا آئی یمن والے پاس تے آپ فرماندے نے ایس پاسو جڑی ہوا آؤندی اودے چ عشق رلیا ہوندا ہے.
انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، اے یمن والے پاسوں جڑی ہوا ہوندی ہے اون دے وچ عشق رلیا ہوندا۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گڈی وچ بیٹھے سن، میرے منیر وچ لکھیا ہے یہ جو کلیام اوان کو گڈی گزرن لگی نا کہ سرکار فرمایا اپنے خادم نو بھائی دی نا شیشہ کھول، کھڑکی کھول۔ اس پوچھا مہر علی شاہ اور تو سرکار خیر ہے؟ فرمایا جڑی بابے فضل دے روزے نو ہوا لگ کے ہوندی ہے اون دے وچ عشق رلیا ہوندا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اب بھائی یہ سارے انہوں نہیں آیا ہوں دی یہ جنہاں نو ہویا ہوئے انہاں نو ہی ہوں دی یہ کون؟ وہ پیر صاحب فرما دو نہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ۔ عزیزان محترم آپ فرماندے نے میں میرے پتر دی خوشبو آئی ہے۔ آج عشق جیڑا 3 دیاں پہ بعد جے کرتا ہونا ہے لیکن خوشبو پہلے آ گئی۔ اے بابا جان دا عشق ہے، اے باپ دا اولاد نال عشق ہے۔ اج کل دی اولاد آدھی ہے ساڑھے ابے ساڑھے واسے کیتا کیے پتر انجنایا آنکھ جے کرن جو گئے تو کچھ کر کے وکھا۔ میں وہ پتر بھی ویکھے جن اپنے ابے نے بادشاہی کرائی، بابا بہ جا تیری دنیا قدمہ لیا کے سوٹ دیا، انہاں ریال ڈالر پاؤنڈ لیا کے اپنے والد دے پیرائیں سوٹ کے پترہ نے ابن بادشاہ بنایا۔ آج کل دے جڑے ساڑھی بچے نا ان دور آگئے مطلب ایس نیو جنریشن ہے، انہاں دا ایک کی مقول ہے فل ایش آن ڈیڈ کیش۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایش کرنی ہے پر ابے در پیئے کرنی اپنا نہیں کرنا۔ پایا کدی الٹ بھی چکر کھاں بھئی پتر دا پیسہ ہوئے تے ابا بادشاہی کرے، پتر کرمالے ہون تے ابن کرسی تے بات چھڑن بابا ایتھے موج لیندہ رہو ہونا سی کمائی کرنے آتے تو صرف بادشاہی کرتے حکم چلا سوات تے موڑے یہ آندے نہیں ابا نہیں ساڑھا ATM مشین ہے، اینج کارڈ پاؤ تے پیسے کڈو، کارڈ پاؤ تے پیسے کڈو۔ میں کیا ہے ہی تے ATM پر کدی وہ بھی کھلو جان دیا۔ سر سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ خو میرے عزیزو دعا کریا کرو اللہ سب دے باپ سلامت رکھے تے جنہ دے باپ ٹر گئے ہے اپنے ماں باپ واسطے دعا کیتا کرو اور اپنے ماں باپ واسطے دعائے بخشش و مغفرت کریا کرو اور انہاں نو دعاواں وچ یاد رکھیا کرو۔ اپنے ماں باپ واسطے دعا کرنا اور انہاں دعاواں وچ یاد رکھنا اور انہاں دا احترام کرنا یہ چنگیاں پتران دا کام۔ جدو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا نا جڑی ایک دعا ہوگی تو صحابہ کیتی بجی ایڈا عاشق ہے سنیا ہوندا کیوں نہیں؟ گل مکان لگا ذرا توجہ فرمایا ایڈا عاشق ہے سرکار ہوندا کیوں نہیں؟ بھائی صاحب یاد کر لینا، یاد کر لینا ہونا ہے حضور کو۔ صحابہ پوچھے ہے وہ ہوندا کیوں نہیں؟ میرے نبی پاک سرکار فرمانے نے صحابہ ہو دی ایک بڑھڑی ماں ہے جڑی اکھا تو نبی نہ ہے، اپنی ماں کو اجازت مانگدا ہے، ماں اجازت نہیں دے دی اس واسطے پتر مدینے نہیں آئے۔ اپنی ماں دے دل نہ دکھایا کرو بھائی صاحب، ماں اجازت نہ دے وے تو مدینے نہیں پیوں دے تے حضور راضی نہیں۔ بھائی صاحب پھر جدو حضور کرم کر دیں مدینے جویندہ دیتا ہے اپنے پیسے نال تے کوشش نال نہیں جایا جاگا، نصیر اپنی کوششی نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار۔ سونیا مر دعا چا کرو وہ آ جائے میرے نبی پاک سرکار، سونیا دعا چا کرو مڑو دی ماں اجازت چا دے۔ میرے نبی نے نظر کرم چا فرمائیے حضرت اویس دی زندگی کی سی، سویرے اٹھنا ہے گھروں نکلنا ہے خالی آتا، بندیاں نو پتا سی بھئی یہ جنگل جاندے نے انہاں آکھنا 5:30 اٹھ لئی جاوے آجے چکائی جاوے،
کسی آکھنا ساڑھے دا کسی آکھنا ساڑھے بھی وہ بندیاں دے اٹھ جنگل لے جانے تو انہاں جنگل لے چھڑنا تے آپ نماز نیت لے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا اللہ اٹھا نو فرمانا پر نیڑے نیڑے ہی رہے آ گیا انہاں عبادت کرنی شامی اٹھ بڑھنے تے لیونے تے جنہ اٹھ دیتے ہوندے ہیں انہاں مزدوری دینی انہاں اس مزدوری جو کھانا خریدنا تے پینا ماں نو کھوانا پھر آپ کھانا تے ودہ تقسیم کر کے مڑ سو جانا اے اویس پاک دی زندگی سی اس طرح زندگی گزاری تے روٹی کھانا کھمائن لگیا پوچھنا اماں جے اجازت دے میں تے مدینی ہوں اماں پیر خانے اماں فرمانا پتر تیرے تو بغیر میرا کون ہے میں کون کھلائے گا آج پہلی باری عرض کی تھی با اماں جے اجازت دے میں تے ہوا وہاں کرم تے پچھو ہو گیا نا اماں کیا اجازت دینی آن پر ایک شرط ہے رانا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اماں نہیں رہا فرمایا جانی زیارت ہوئے نہ ہوئے واپس آ جائے اماں جی میں تیرا حکم ہویا حضرت اویس میں جنہوں ماں اجازت دیتی تے پیرا میں جتی کوئی نہ پائی سرکار دی بارگاہ میں تشریف لے جان واسطے حضرت اویس جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مصطفیٰ کے حضور اپنے سارے قصور بخشوانے چلا میں مدینے کرم تے سائیاں دا ہی ہوندہ ہے نا تے بندہ جاندہ ہے بھائی آپ پامیں روز پہ آ جائے توجہ ہے میں تے کئی باری ہو کے آ جانا تے بندیاں پتہ بھی کونی ہوندہ بہوا ہے تو میں نہ ان کی اعلان کرنا ہے سائیں جو کرم کر دن گیا ہو کے وہاں بندیاں نہیں جی لگا بھائی دے گئی محفل تے کشمیر آل گئے عزیزہ نے من میرے سنگیوں میرے عزیزوں تیرے تے میرے پاک نبی سرکار نے کملی والے آقا کریم نے اللہ اکبر کبیرہ رحمت دی نظر فرمائیے حضرت اویس آئے نے مدینہ شریف سامنے آیا ہے آج بھی جڑا عاشق جائے میرا دعویٰ تک لوے پہلی نظر مدینے تے پوے گی تے بے ساختہ نکلے گا رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں دی بارگاہ میں چادر ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا اما عائشہ نے پوچھا کون اما جی میں اویس حضور ہے فرمایا حضور سفر تے گئے نے گھر نہیں ہن دل میں سوچیا بجے رکاں تے ماں دے حکم دی خلاف ورزی کرانگا یہ نہ رکیا تے پد بھی کیتا ہے زیارت تے نہ ہوئی لیکن پھر فیصلہ کی کیتا ہے اگر ماں ناراض ہوگی سرکار ناراض ہونگے اویس چل واپس چلیے جویں ماں راضی ہے انج خدا راضی ماں راضی نہ ہوئے تے اللہ راضی ہوندہ نہیں حضرت اویس گھر تشریف لے گئے پچھو حضور جلوہ گری فرمائیے سرکار آج دروازے تے ایک اویس نام دا کوئی بندہ کھلوتا رہے پر آپ فرماؤ آپ نے پہلے کدی نہیں پوچھیا دروازے تے کون کھلوتا ہے آج پوچھیا جے کون کھلوتا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سر میرے نبی فرما دینے عائشہ جتے اویس کھلوتا رہا ہے او دے قدمہ والی جاتوں اجے بھی دور پھٹدا پیا ہے
یہ اللہ والے دے قدمہ دی برکت ہوندی ہے جتھے لگ جانو تھے نور تارا بھائی صاحب آپ فرماؤ نا تقریر بند کرن لگے آپ فرماؤ حضرت اویس دے قدمہ نال نور پھٹتا ہے تے جدی قبر حضور تشریف لے آئے وہ دی قبر کتنا نور پھٹے گا میرے آلہ حضرت فرما دے قبر میں لہرائیں گے تاشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی او سجنا جدی قبر چ حضور آگئے او دی قبر روشن ہونا ہے جس ابو بکر نو حضور نے اپنی قبر دے اندر بلایا ہے صدیق کتنے انوار دی بارش جوئے